الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله ليبين لكم اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ دین کے اور شریعت کے احکامات تمہارے سامنے کھول کر بیان کیے جائیں وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ اور تمہاری رہنمائی کی جائے ان لوگوں کی طرف جو تم سے پہلے گزر چکے واللہ علیم حکیم بے شک اللہ رب العزت جاننے والے اور حکمت والے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ تمہاری توبہ کو قبول کریں وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ اور وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما کہ تم پھر جاؤ پھر جانا بہت بڑا یرید اللہ ان یخفف عنکم اللہ چاہتے ہیں کہ تم سے بوجھ کو ہلکا کرے وخلق الانسان ضعیفا اور انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو ان آیتوں سے پہلے نکاح کے بہت سارے احکامات بیان ہوئے نکاح کے احکامات اس سے پہلے وراثت کے احکامات بیان ہوئے اور آج ان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو آیات تمہارے سامنے اور یہ ہیں تو اللہ ان میں واضح طور پر تمہیں کھول کر احکام بتاتے ہیں کہ تمہیں یہ بتایا جائے کہ یہ جو احکامات جو تمہارے سامنے ہیں صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ تم سے پہلے جو انبیاء گزرے جو صالحین اور نیک لوگ گزرے ہیں وہ ان کے بھی یہی تھے لہٰذا ان کے راستے کی طرف رہنمائی فرمائی جا رہی ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ حلال اور یہ حرام یہ صرف تمہارے لیے احکامات واضح ہوئے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں یہ پابندیاں یہ صرف تمہارے لیے ہیں فرمایا نہیں تم سے پہلے جو امتیں گزری ان کو بھی فرمایا اسی طرح کے احکامات بتائے گے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حلال اور یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں اور جنہوں نے عمل کیا وہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے بنے اللہ کے مقرب بنے اللہ رب العزت کے قریب ہو گئے اور اللہ نے انہیں بڑا نوازا وہی ذکر ہے فرمایا یرید اللہ لیبین لکم اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے سامنے ان احکامات کو کھول کر بیان کریں جو امر دیے اوامر دیے جو احکامات دیے ان کو کھول کھول کر بیان کریں وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے تمہیں رہنمائی ان کے راستے کی طرف کریں سنن یہ جمع ہے سنتن کی اور سنت کس کو کہا جاتا ہے اس کا معنی راستہ آتا ہے تو معنی یہ ہوا کہ تم سے پہلے جو پیغمبر گزرے جو حضرات انبیاء علیہ السلام جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت نے اپنے احکام سنائے تاکہ ان کی امتیں ان احکامات پر عمل کریں اور عمل کر کے پھر کامیاب ہو جائیں تو فرمایا جس طرح پہلے پیغمبروں کو ان کی امتوں کے لیے احکام سنائے گئے اور احکام بتائے گئے ہاں اسی طرح فرمایا کہ تمہیں بھی یہ احکام دیے جا رہے ہیں تاکہ تم ان کے نقش قدم پر چل کر منزل مقصود کو پالو لہٰذا یہ تمہارے لیے بھی ہے وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور اللہ رب العزت
تم پر مہربانی فرماتے ہیں، توبہ تمہاری قبول کریں گے، اور وہ توبہ قبول کرنے والے۔ تم نے پہلے جو گناہ کیے، جو معصیات کی، جو نافرمانیاں کی ہے توبہ سے پہلے، اب توبہ کرو گے، اللہ رب العزت تمہاری توبہ کو قبول کر کے تمہاری معصیات اور تمہارے گناہوں کو ختم کر دیں گے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تمہیں جانتے بھی ہیں اور اللہ حکمت والی ذات ہیں، ان کا دائرہ بڑا وسیع ہے، لہٰذا اس سے باہر تم نہیں جا سکتے ہو۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، دوبارہ ذکر کیا کہ اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ چلا اللہ تو چاہتے ہیں اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کریں، لیکن جب بندے بھی توبہ کر لیں اور یہ نافرمانیوں سے باز آ جائیں تو پھر بات ہے۔ آگے ارشاد فرما دیا وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اللہ چاہتے ہیں تمہاری توبہ قبول کریں، تمہیں گناہوں سے پاک کر دیں، اور یہ لوگ جو اپنی خواہشات کی اتباع کرنے والے، یہ مشرکین، یہ کفار، یہ شیطان کے پیروکار، یہ نصارہ، یہ مجوس، یہ جو ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، یہ تمہیں اس دین سے پھیرتے ہیں، تمہیں دین سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تمہیں ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو قومیں جو ہے جن کے نزدیک حلال اور حرام کوئی چیز نہیں، ان کا کوئی فرق نہیں حلال اور حرام کا، لہٰذا فرمایا تم کو بھی حق راستے سے ہٹا کر، دین کے راستے سے ہٹا کر اس باطل راستے کی طرف لے جا رہے ہیں، اور انہی ارادوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تاکہ تم بھی اس طرح فرق نہ کرو۔ فرمایا مجوسیوں کا کیا حال ہے؟ ان کے حلال حرام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مجوسی وہ حقیقی ماں، حقیقی بہن سے بھی نکاح کو جائز سمجھتے ہیں، لہٰذا وہ تو یہ کر رہے ہیں، لہٰذا جو حرام ہے ان کو حلال کر رہے ہیں، اور تمہیں بھی اس طرف لے جاتے ہیں، لہٰذا تم ان سے ہوشیار رہو اور ان کے باتوں میں نہ آؤ، اور ان کے نرغے میں نہ آؤ، ان کے ورغلانے میں نہ آؤ۔ اچھا ادھر تو یہ حال ہے، ادھر یہود، ادھر ہنود کیا کرتے ہیں؟ ہنود یہ کہتے ہیں کہ اپنے چچا کی بیٹی، اپنے ماموں کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، ان سے وہ نکاح کو حرام سمجھتے ہیں۔ ایک ادھر سگی ماں اور بہن سے نکاح کو جائز سمجھتے ہیں۔ یہ جن کو اللہ نے جائز نکاح قرار دیا، چچا زاد بہن سے نکاح جائز، خالہ زاد بہن سے نکاح جائز، پھوپھی زاد بہن سے نکاح جائز، ماموں زاد بہن سے نکاح جائز، اس کو یہ ناجائز قرار دیتے ہیں، لہٰذا انہوں نے یہ کچھ کر دیا۔ فرمایا اس لیے ان سے ہوشیار رہو۔ اور حال ان کا کیا ہے؟ فرمایا ان کا حال یہ ہے کہ ان میں رہنے والے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن لوگوں کا نظریہ کیا ہے، بعض تو یہ بھی کہتے ہیں عورت ایک مشترک متاع ہے، ہر عورت کو فرمایا کہ ہر شخص وہ جس طرح چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ یہ بھی جو ہے ایک قوم کا یہ نظریہ ہے، اور اس قوم کے نزدیک نکاح کی کوئی حدود اور قیود اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہٰذا ان کے ہاں ماں بہن بیٹی کا کوئی امتیاز نہیں ہے، اور عورت گویا صرف عورت ہے، اور آدمی کی شہوات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کا ایک ذریعہ ہے۔ یورپ اور فرانس میں بھی یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ حلال اور حرام کی تمیز اٹھ جائے اور نکاح کے بندھن ختم ہو جائیں، اور یہ نکاح کی پابندیاں ختم ہو جائیں، اور جو ہے وہ جس طرح بھی آدمی جائے اور ایسا ہی چلے۔ اس کو یہ لوگ لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے ان ناپاک عزائم اور ان کے مذموم ارادوں کی نشاندہی کر کے علیہ السلام کو آگاہ کر دیا، اور علیہ السلام کو یہ بتا دیا وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تمہیں حق سے ہٹا دیں، تمہیں حرام چیزوں میں لگا دیں۔ جن کو حرام قرار دیا ان کا ارتکاب کرو، جن کو حلال قرار دیا ان سے بچتے رہو، یہ تمہیں ادھر لے جاتے ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ خواہشات یہ جہنم کی باڑ ہیں، اور اطاعت جنت کی باڑ ہیں۔ اگر آدمی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا، اس سے آگے نہیں جا سکتا، یہ اس کے لیے، اور خواہشات پہ چلے گا جہنم میں چلا جائے گا، اور وہ جنت کی طرف نہیں جائے گا۔ تو خواہشات کے پیچھے، شہوات کے پیچھے، ناجائز خواہشات کے پیچھے جہنم نظر آ رہی ہے، اور
اللہ رب العزت کی اطاعت مرضیات کے پیچھے جنت نظر آ رہی ہے۔ آگے فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتے ہیں تم سے ان بوجھوں کو ہلکا کریں، تمہارے لیے احکام شرع میں آسانی کریں۔ کیا آسانیاں اللہ نے کر دی شریعت کے احکام میں؟ سفر پر جا رہا ہے 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھ لے، اللہ نے آسانی کر دی۔ کیا آسانی کر دی؟ پانی نہیں مل رہا، وضو کرے، لہذا تیمم کر کے جو ہے وہ گویا نماز پڑھ لے، اللہ نے آسانی کر لی۔ سفر میں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی بات نہیں، آج نہ رکھے، بعد میں ٹھیک ہوا قضا کر لے، اللہ نے آسانیاں کی ہوئی ہیں۔ اور جب اللہ نے آسانیاں کی ہیں تو لہذا ادھر جاؤ اللہ کے احکامات، اور اللہ رب العزت کبھی بھی آدمی کو مشکل میں نہیں ڈالتے، جو انسان کے بس میں نہ ہو اللہ اس کا کبھی حکم نہیں دیتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی آدمی کو کسی کام کا مکلف بناتے ہیں اسی کا جو اس کی طاقت میں ہے، اور اگر اس کی طاقت میں نہ ہو تو نہیں بناتے۔ میرے آقا نے تو یہاں تک فرما دیا، تمہارا غلام ہے، تمہارا خادم ہے، تمہارا نوکر ہے، اس کو اس کام کا، اس کے ذمہ وہ کام لگاؤ جو اس کے بس میں ہے، جو کر سکتا ہے، اور اگر اس سے زیادہ کا اس کو کہو گے، زیادہ کام اس کے ذمہ لگاتے ہو، فرمایا پھر اس کا ساتھ ہاتھ بٹاؤ، اس کے ساتھ تعاون کرو، اس کے ساتھ مل کر وہ کام کرو تاکہ وہ آدمی مشکل میں نہ پڑے۔ ہمارا دین تو آسانی بتاتا ہے۔ آگے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کو پیدا کیا بڑا کمزور ہے، یہ ان چیزوں پر صبر نہیں کر سکتا، تو بتا دیا تمہارے لیے یہ معاملات ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی، اور جو منہیات ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔